یورپ، امریکہ اور دنیا بھر میں تو مشاعرے کی سرے سے روایت ہی نہیں ہے. یہ تو ہمارا ایک کلچرل جو ہے انسٹیٹیوشن ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ بہت زیادہ زوال آمادہ ہو گیا ہوا ہے. کھڑے ہیں ان کے اپنے زمانے کے جو مشاعرے باز تھے ان کا تو شاید تاریخ میں ایک دھبے کے طور پر ذکر رہے. چلے میں نام بھی لیے دیتا ہوں کہ جس زمانے میں مجید امجد اور فیض اور جس زمانے میں قاسمی صاحب، یہ ابھی حالیہ بات ہے، اس زمانے میں مشاعرہ لوٹنے والوں میں تو جگر مراد آبادی تھے، کیا کہنے، اور مشاعرہ لوٹنے والوں میں تو اختر شیرانی تھے، کیا کہنے. جس طرح فیس بک ایک بڑا گمراہ کن فورم ہے، مشاعرہ بھی اس اعتبار سے گمراہ کن فورم ہے کہ مشاعرہ جو ہے وہ ایک سستی اور عامیانہ قسم کی ادبی ترسیل کا ادارہ بن کے رہ گیا. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارا آج کا جو لکھنے والا ہے، بالخصوص شاعر کا تعلق براہ راست ہوتا ہے، وہ ویسے ہمارے سماجی مسائل کو، ہمارے سیاسی مسائل کو، ہمارے معاشرتی مسائل کو ایڈریس نہیں کر رہا، جیسا کہ 3 دہائیوں پہلے کا ادیب یا 4 دہائیاں یا قیام پاکستان سے پہلے کا ادیب، اردو ادیب کر رہا تھا. دیکھیے میں عرض کروں کہ جزوی طور پر آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں، لیکن یہ پورا سچ نہیں ہے. پورا سچ ان معنوں میں نہیں ہے کہ معاشرے اور ادیب کے درمیان ایک وہ جو سلور لائننگ ہوتی تھی کہ جہاں وہ ایک دوسرے کے احساسات کو اور ایک دوسرے کی ضروریات کو اور ایک دوسرے کی تہذیبی تصورات کو جو ہے وہ شیئر کرتے تھے، ان میں تو ایک خلیج آ گئی اور ان میں ایک دوئی آ گئی ہے. لیکن اس سارے کا ذمہ دار جو ہے وہ تنہا شاعر اور ادیب بھی نہیں ہے. معاشرہ اور ریاست برابر کے ذمہ دار یوں ہیں کہ 22 کروڑ کا اب ہمارا پاکستانی اگر معاشرہ آپ مردم شماری کے اعتبار سے لے لیں تو 22 کروڑ کے جس معاشرے میں 500 کی تعداد میں کتاب چھپتی ہے اور اب تو 300-250 تک معاملہ آ گیا ہے، اور وہ بھی اس کا بیشتر حصہ دست بدست تقسیم ہوتا، تو پھر آپ ادیب اور شاعر سے کسی زیادہ جوہری تبدیلی یا زیادہ اثر انگیزی کی توقع نہیں رکھ سر بہت ادب کے ساتھ ایک اختلاف کرنا چاہوں گا. جی. لاسٹ جو بک فیئر لاہور میں ہوا ہے، میری اپنی کاؤنٹنگ ہے 6.5 لاکھ کتاب سیل ہوئی ہے اس میں 3 دن کے اندر. جی میں عرض کروں، دیکھیں تو وہ جو کتابیں سیل ہوئی ہیں ان کی آپ ذرا کلاسیفیکیشن پہ غور کریں نا. زیادہ تر کتابیں جو جن کا گراف اوپر جا رہا ہے وہ یا تو مذہبی نوعیت کی کتابیں ہیں یا وہ ہیں جنہیں ہم ادب کی زبان میں جو ہے وہ لائٹ مٹیریل کہتے ہیں اور جس کی سرحدیں تقریباً صحافت سے جا ملتی ہیں. یہ جو سچل ادب ہے اور یہ جو خالص ادب ہے، اس کی کانسٹیٹوئنسی جو ہے وہ دن بہ دن سکڑ رہی ہے. اسباب اس کے بہت سارے ہیں. قاری کی دلچسپیاں جو ہیں وہ اور طرف چلی گئی ہیں. پھر بات یہ کہ آپ کا لکھا ہوا جو لفظ ہے وہ اجنبی معاشرے میں یوں ہو رہا ہے کہ جو شرح خواندگی ہے وہ تعدادی اعتبار سے بڑھ رہی ہو، لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ گلی گلی محلے وہ نام نہاد جو انگلش میڈیم سکول ہیں وہاں پر آپ کا لکھنے والا اردو میں یا پنجابی میں لکھتا ہے، تو وہ جو نئی نرسری ہے ادب کی وہ تو جو ہے مطلب ناپید ہو چلی ہے. اور ایک اور چیز وہ یہ کہ ہماری نسل کے لوگوں کو اور ہمارے سے پہلے نسل کے لوگوں کو جس ماحول میں ادب کا چسکا لگتا تھا اور لفظ کے ساتھ آشنائی ہوتی تھی وہ ماحول سرے سے تبدیل ہو گیا. اسکولوں میں بزم ادب ہوا کرتی تھی، دفتروں گلی محلوں میں جو ہے وہ شعر جو ہے وہ ڈسکس ہوتا تھا، ادبی پرچے کی آمد معاشرے کے لیے ایک خبر ہوتی تھی، اور ادیب اور معاشرے کے درمیان وہ اس طرح کا کمیونیکیشنل گیپ نہیں تھا. اب یہ بہت سارے اسباب ہیں. سر آج کمیونیکیشنل گیپ کہاں رہ گیا؟ آج تو 1 کلک پہ ہے دنیا سے. آج آپ کا فیس بک، آپ کا واٹس ایپ، آپ کا انسٹاگرام، آپ کا یوٹیوب، آج کا تو ہر شاعر میرے خیال سے ہمیں میر و غالب یوٹیوب پہ نہیں ملتے، لیکن آج کا شاعر تو خوش نصیب ہے کہ 50 سال بعد کی نسل اسے دیکھ رہی ہوگی، سن رہی ہوگی. میں جن معنوں میں کمیونیکیشن کو استعمال کر رہا ہوں آپ اس سے سہولیاتی آپ معنوں میں کریں. ضرور ہے
کہ سہولیات اور رسائی جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. صحیح. میں کمیونیکیشن کہہ رہا ہوں کہ وہ جو ایک لفظ و خیال کی احساسی سطح پر ترسیل ہوتی ہے. صحیح. میں اس کی بات کر رہا ہوں. کلچرل ڈائیورسٹی کی بات کر رہا ہوں. میں عرض کرتا ہوں کہ لفظ و خیال کی جس طرح ترسیل ہوا کرتی تھی وہ لفظ و خیال کی ترسیل اور آج کا جو عام آدمی ہے جو قاری کہہ لیں یا سامع کہہ لیں اس کی جو ہے وہ مطلب ضروریات اور اس کے لوازمات اور اس کی افادیت پسندی جو ہے اس میں بہت بڑا ایک گیپ آ گیا. صحیح 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 صحیح. اب چونکہ میں دیکھنے والوں کو یہ بتاؤں کہ جب یہ گفتگو آغاز ہونے لگی تھی مجروح صاحب نے کہا کہ یار موضوع کیا ہوگا, تو میں نے بات کچھ اور جدید ادب کی لیکن اللہ تعالیٰ مجروح صاحب کو سلامت رکھے. سر کے ساتھ جب بھی بیٹھتے ہیں تو جس موضوع پہ ہم بات کرنا چاہیں سیر ہو کر اٹھتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے. معاشرتی ذمہ داری ادیب کی اس پہ گفتگو اب چونکہ آگے بڑھ گئی ہے, آپ کی اجازت ہو تو اسی کو جاری رکھیں. اس کو کر لیں, اسی کو جاری رکھتے ہیں. آپ نے بات کی کتب کے حوالے سے, آپ نے بات کی وہ جو ایک کمیونیکیشنل گیپ ہے اس کے حوالے سے, لیکن پھر بھی میں یہ جو ہم نے مطلب اردو ادب کی تاریخ پڑھی یا 60-70 کے جو پاکستان کے سیاسی اور معروضی حالات تھے ان میں فیض صاحب کا جیلوں میں جانا, ظہیر کاشمیری صاحب, حبیب جالب صاحب, اچھا پھر بھٹو صاحب کا جلسوں میں احمد جاوید کے افسانوں کا ذکر کرنا اور پھر وہ چیزیں, کیا اس وقت یہ لوگ لکھنے کی وجہ سے, بولنے کی وجہ سے, آواز بلند کرنے کی وجہ سے ہی سر سامنے آئے تھے نا؟ میرا تو سوال یہ ہے کہ ہمارا ادیب آج آواز کیوں نہیں بلند کر؟ جی میں عرض کروں, دیکھیں پہلی تو یہ بات کیا پچھلی 2 دہائیوں میں حلقہ ارباب ذوق میں کوئی ایسی تحریر پیش ہوئی ہے افسانے میں, نظم میں, جس نے جو آواز بنی ہو؟ جی میں عرض کروں, دیکھیں آواز کو تحریک بننے کے لیے جو معروضی حالات جو ہے درکار ہوتے ہیں وہ معروضی حالات یقیناً اس وقت دستیاب نہیں ہیں. جن زمانوں کی آپ بات کرتے ہیں اس وقت ادیب اور شاعر آپ کے معاشرے کا کلچرل ہیرو ہوتا تھا. اب وہ جو ایک ناپسندیدہ شخص ہے, تو اس میں ادیب کے تساہل کو بھی جزوی طور پر یا ادیب کی جو ہے کامائیگی کو بھی جزوی طور پر آپ الزام دیں, لیکن میں زیادہ بڑا الزام جو ہے معاشرے اور ریاست کے اوپر دھرنا چاہوں گا کہ جس نے ادیب کے تخلیقی جوہر جو ہے اس کو اپنے قومی ایجنڈے میں اور اپنی معاشرتی ترجیحات سے خارج کر دیا. تو ایسے میں بھائی جن زمانوں کی آپ بات کرتے ہیں ان زمانوں میں جیسے میں نے پہلے عرض کیا ان زمانوں میں لفظ جو ہے وہ معاشرے کے اندر سرایت کرتا تھا. اب لفظ اجنبی ہو گیا ہوا ہے, اب لفظ اجنبی, اور اس کا ایک بڑا سبب, بہت سارے دوسرے اسباب بھی ہیں, ایک بڑا سبب یہ ہے کہ معاشرے کی ترجیحات بدل گئی ہیں. مثلا اب ادبی رسالہ جو ہے وہ معاشرے کی ترجیح نہیں رہا, اب سنجیدہ شاعری کی کتاب یا سنجیدہ ادب کی کتاب معاشرے کی ترجیح نہیں رہی. اور پھر جو ایک اور رویہ پچھلی 2 دہائیوں میں یا اپنے پچھلی 2 دہائیوں کا ذکر کیا کہ بالعموم معاشرے کی اقدار جو ہیں ان میں جو جوہری تبدیلی ہوئی ہے وہ یہ کہ معاشرے نے دل سے اور دماغ سے سوچنے کی بجائے پیٹ سے سوچنے کا کام لینا شروع کر دیا. اب معاشرے کا دماغ اور دل جو ہے وہ پیٹ میں ہو گئے ہیں. اب سارے کی ساری آپ کی اقدار, سارے کی ساری معاشرتی ترجیحات اب پیٹ کے گرد اور آسائش کے گرد گھومتی ہیں. لیکن اگر اس کو دیکھا جائے تو یہاں اب مشاعرے ٹکٹ کے بھی ہو رہے ہیں, ٹکٹ بک بھی رہے ہیں. تہذیب آفی علی زریون کی کیا ان کے مشاعرے ہوتے ہیں, وہ تو لاکھوں روپیہ بھی لے رہے ہیں اور ان کے مشاعرے لوگ خرید کے. جی میں کروں, دیکھیں مشاعرہ جو ہے پہلی تو یہ بات ہے کہ وہ بیرومیٹر نہیں ہے ادب کی, جو آپ جسے کہتے کہ ادب کی جوہری توانائی کا مشاعرہ بیرومیٹر نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. پھر امتداد زمانہ کے تحت اور بگڑتے ہوئے معاشرتی مذاق کے تحت مشاعرہ جو ہے اب انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کا درجہ اختیار کر کے. صحیح صحیح. یہی وجہ ہے کہ معاشرے میں جس شعر کے اوپر لوگ جو ہے وہ چھت پھاڑ دیتے ہیں اور آسمان پر اٹھا لیتے ہیں, وہ شعر جب آپ کاغذ پر پڑھتے ہیں تو وہ کوئی ترتیل یا کوئی تقسیم نہیں کرتا ہے. تو اس لیے مشاعرے کی کامیابی اور مشاعروں کا رونما ہونا وہ جو ہے اس کا تعلق براہ راست جو ہے وہ ایک تفریحی سرگرمی سے رہ گیا. ورنہ اگر مشاعرہ ہی بیرومیٹر لے لیا جائے تو تنہا شاعری ہی تو ادب کا پیمانہ نہیں ہے, فکشن بھی ہے, تنقید بھی ہے, انشائیہ بھی ہے.
ادب جو ہے وہ تو ایک پورا پیکج ہے. بالکل. تو صرف مشاعریاتی سرگرمی جو ہے اس میں اضافہ یا اس کی مقبولیت کو معیار بنا لینا، تو اگر اس کو آپ سند مان لیں تو نہیں، میں نہیں سند مان لا. یورپ، امریکہ اور دنیا بھر میں تو مشاعرے کی سرے سے روایت ہی نہیں ہے. یہ تو ہمارا ایک کلچرل جو ہے انسٹیٹیوشن ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ بہت زیادہ زوال آمادہ ہو گیا ہوا ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر مشاعرہ ہی شاعر کے بڑے پن کی علامت ہے اور اس کے سخن کی ایک جو ہے تاثیر کی علامت ہے، تو پھر غالب سے لے کے اقبال تک اور مجید امجد سے لے کے راشد تک ان میں سے کوئی بھی مشاعرے باز نہیں تھا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کوئی بھی مشاعرے باز نہیں کیا تھا. کہیں. لیکن آج کاغذ پر وہ جہاں کھڑے ہیں، کیا کہنے، آج کاغذ پہ جہاں کھڑے ہیں، ان کے اپنے زمانے کے جو مشاعرے باز تھے ان کا تو شاید تاریخ میں ایک دھبے کے طور پر ذکر رہے. چلیں میں نام بھی لیے دیتا ہوں کہ جس زمانے میں مجید امجد اور فیض اور جس زمانے میں قاسمی صاحب، یہ ابھی حالیہ بات ہے، اس زمانے میں مشاعرہ لوٹنے والوں میں تو جگر مراد آبادی تھے، کیا کہنے، اور مشاعرہ لوٹنے والوں میں تو اختر شیرانی تھے، کیا کہنے. ٹھیک ہے. آج جب ادب کی ہم جو ہے وہ تقسیم کرتے ہیں اور اس کی تنقیدی تحسین کرتے ہیں، تو وہ لوگ جو مشاعرے میں لوٹ مار کرتے تھے اور مشاعرے کے ہیرو تھے، وہ لوگ جو ہیں ان کی شیلف لائف کیا رہی. تو اس لیے مشاعرہ جو ہے آج کی آپ یہ سمجھیں کہ جس طرح فیس بک ایک بڑا گمراہ کن فورم ہے، مشاعرہ بھی اس اعتبار سے گمراہ کن فورم ہے کہ مشاعرہ جو ہے وہ ایک سستی اور عامیانہ قسم کی ادبی ترسیل کا ادارہ بن کے رہ گیا. ہاں، ایک زمانہ ہوتا تھا جب مشاعرہ جو ہے تربیت گاہ تھی اور مشاعرہ جو ہے ایک تہذیبی بیرومیٹر ہوتا. کیا کہنا. تو مجروح صاحب، جاتے آخر میں نئے ادیب کو اس کی ذمہ داری کا احساس دلانا یا ان کے لیے کوئی بات، اگر آپ چلیں ان 2 دہائیوں میں ہم سے پہلے یا ہمارے ساتھ کے لوگ نہیں کر سکے، لیکن دعا ہے کہ آئندہ آنے والے کچھ کر سکیں، تو اگر آپ کچھ تلقین کرنا چاہیں. میں کروں، تلقین، تبلیغ اور نصیحت جو ہے وہ تو میرے وظائف نہیں ہیں. لیکن میں ایک ادب میں، صحرائے ادب میں جو ہے ایک عرصے تک زندگی کا بیشتر حصہ دشت نوردی کرنے کے بعد مطلب ایک اپنی طالب علمانہ رائے دے سکتا ہوں. اور وہ طالب علمانہ رائے یہ ہے کہ ہمارے نئے ادیبوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ شہرت اور مقبولیت ایسی چیز نہیں ہے جس کا تعاقب کیا جائے، بلکہ شہرت اور مقبولیت کا اصل مقام یہ ہے کہ وہ آپ کا تعاقب. سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ آپ کا تعاقب. کیا خوبصورت بات کی ہے. یہ ایسی کالی بلی ہے کہ جو بہت جلدی آپ کے ہنر کا راستہ کاٹ. کیا کہنے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ضرور دل کو اچھی لگتی ہے شہرت بھی اور پذیرائی بھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنی تگ و دو آپ شہرت کے لیے اور مقبولیت کے لیے کرتے ہیں، وہ اپنے لفظ کو، اپنے خیال کو سیکل کرنے کے لیے کریں، تاکہ آپ کا لکھا ہوا لفظ جو ہے اس کی شیلف لائف بڑھے اور وہ صرف لمحہ موجود کی پیداوار ہو کے نہ رہ جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سر، آج کی گفتگو کے لیے آپ کی بڑی محبت، اور مجروح صاحب سے ہم آئندہ آنے والے دنوں میں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں یہ گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مکالمے میں جو معاشرے میں ادبی مکالمہ ہے اس کو فروغ دیا جائے، اور ایک جو شاعر ادیب ہے اس کی زندگی 2 مصروں سے باہر بھی ہے، اور وہ اس زندگی کو سماج کے ساتھ جوڑ کر کیسے دیکھتا ہے وہ آپ تک پہنچا سکوں. تو جس طرح دیگر پروگرامز میں آپ نے جو سوال تھے آپ نے مجھے دیے، تو میں دوبارہ پھر ان لوگوں سے جڑا اور آپ کے ہی سوال ان سے پوچھے. ایسے ہی مجروح صاحب سے بھی انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی ملاقات ہوگی. مجروح صاحب کی شاعری کے حوالے سے الگ پروگرامز ہوں گے، جدید غزل کی تنقید، جدید نظم کی تنقید، افسانے کی تنقید، ہلکا ارباب ذوق کی مجلسی تنقید، اور جو جامعات میں پڑھائی جا رہی ہے نصابی تنقید، ان سب پہ بہت سارے موضوعات ہیں جن پہ مجروح صاحب سے میں وقت بھی لوں گا انشاءاللہ تعالی اور بات بھی کروں گا. آپ دیکھیے گا یہ اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اور اپنے سوالات جو ہے وہ لازمی چھوڑیے گا، کیونکہ جو سوال کرتا ہے وہی سیکھتا ہے، وہی آگے بڑھتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ. بہت